سعودی عرب دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر ہے۔ سعودی عرب پر فرمانروا خاندان آل سعود کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان عنزہ سے ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے؟ کیا آل سعود حقیقت میں عربی نسل ہیں یا یہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ یہ وہ تمام سوالات تھے جو تحقیق طلب تھے۔ چنانچہ اس تحقیق کا بیڑا محمد صاغر نے اٹھایا۔ محمد صاغر کی یہ ریسرچ اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئی اور سعودی حکام نے اپنی اصل حقیقت سامنے آنے پر اس شخص کو سزائے موت دے دی۔ 851 ہجری میں قبیلہ عنزہ کی ایک شاخ آل مصالح سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ایک تجارتی کاروان تشکیل دیا جس کا مقصد عراق سے غذائی اجناس خرید کر انہیں نجد لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار سامی بن مسلول تھا۔ اس قافلے کا گزر جب بصرہ کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے اشیاء خورد و نوش خریدنے کے لیے بصرہ کے بازار کا رخ کیا۔ وہاں وہ ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ یہ تاجر یہودی تھا۔ اس کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق عنزہ قبیلے کی ایک شاخ المصالح سے ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور وہ ان میں سے ہر ایک فرد سے بڑے تپاک کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے والد کے عنزہ قبیلے کے بعض افراد سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بصرہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجور اور چاول کی بوریاں لاد دی جائیں۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ تائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے ایک خاندان کا فرد مل گیا ہے جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر من و ہن یقین کر لیا۔ اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا لیکن چونکہ المصالح قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا۔ جب قافلہ اپنی واپسی کا رخت سفر باندھ رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں تو یہ اس کے لیے بڑی خوش بختی ہوگی کیونکہ اس کی عرصہ دراز سے خواہش ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھے۔ نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی اور کئی افراد کو اپنی چرب زبانی کی بنا پر اپنے حلقۂ اثر میں لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن غیر متوقع طور پر اسے وہاں القصیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح سلیمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد، یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القصیم سے الاقصیٰ آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور مردجائی سے مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقہ درایا میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہاں اس نے مقامی باشندوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ اس کافر نے یہ ڈھال بنو قینقاع کے ہاتھ فروخت کر دی۔ بنو قینقاع نے اسے ایک بیش بہا خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دیں۔ ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں، خانہ بدوشوں، بدو قبائل اور سادہ لو افراد میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقبل قریب میں القطیف کے قریب دریا میں قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔
اس کے خیال میں یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرائی بدوؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس موقع پر دو قبائل، قبیلہ عجمان اور قبیلہ بنو خالد، اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز دریہ پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جبکہ مردخائی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ العارض کے نزدیک المالی بیت غصیبہ کے نام سے ایک فارم میں پناہ لی۔ یہی العارض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک کے جو بہت بڑا ذمہ دار تھا اس سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ فارم کا مالک انتہائی مہمان نواز تھا۔ اس نے مردخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے یہاں پناہ دے دی، لیکن مردخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ان تمام کو چوروں کے ایک گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس افسوسناک واقعے سے قبل اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب وہ یہاں ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آل دریہ رکھا اور اس غصب شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلیمان عبداللہ تمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل زلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریہ میں اس نے کئی شادیاں کیں، جس کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دیں اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شرانگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابعہ، عنزہ اور المصالیخ جیسے مشہور عرب قبائل کو اپنی بیٹیاں دیں۔ مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المقارن تھا۔ المقارن کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ محمد کے بعد القارن کے ہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی مردخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ ناظرین، اپنی اگلی ویڈیو میں آل سعود کے خاندان اور آل سعود کی اولاد اور شہزادوں کے بارے میں تفصیلی بات کی جائے گی۔